ہم خوش نصیب عاشق رسول ہیں کہ جھنڈا لگوا کر اللہ کی سنت اور لگا کر بیٹے سے کہیں گے لگا تو فرشتوں کی سنت ادا کر، میں اللہ کی سنت ادا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو قائم رکھے۔ آج کعبے کی چابی پا کر اگر کوئی اپنے آپ کو کامیابی کی دلیل دیتا ہو تو اس سے کہہ دینا کہ اگر کعبے کو پا کر، کعبے کی امامت پا کر، کعبے کی چابی پا کر اگر تم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہو تو ابو جہل کامیاب تھا، اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ کعبے کی حکومت پا کر تم کامیاب نہیں ہو، کعبے والا مل جائے تو تم کامیاب ہو۔ کعبے والا مل جائے، حاجی ہو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلام ما زجتدم جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین۔ اس کو دیکھو تو اسلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس کو دیکھو تو ولیوں کی یاد تازہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنی قسمت پر ناز کرنے کا، جب کوئی ٹوکتا ہو، جب کوئی روکتا ہو کہ تکلیف ہے، تکلیف اللہ ہی نے دی ہے، اللہ ہی کاٹے گا، آپ بتاؤ، سب تو سب رہی بات، تو پھر آدمی کیا بولتا ہے؟ اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی کاٹے گا۔ تو اس کو قرآن کی اس آیت کو جو ابھی ہمارے ملک صاحب پڑھیں گے، اس کو پڑھ کے اس کو ضرور سنا دینا، تکلیف کا معاملہ حضرت ایوب علیہ السلام سب دماغ لے کے جاؤ کہ تمہارے واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی۔ ٹھیک ہے، تکلیف دینا، ایذا پہنچانا، یہ کام کس کا؟ شیطان کا۔ اسی لیے جب نیک کام ہو تو اللہ کی نسبت، خراب کام ہو تو شیطان کی نسبت، یہ پہلے دماغ میں رکھ لو۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ 70 اماں جو بیٹے سے کرتی ہیں اس سے نہیں کرتا۔
لیکن شیطان پرابلم دے کر اللہ کی محبت کو، اولیوں کی محبت کو، بزرگوں کی محبت نکالنا چاہتا ہے۔ اس وقت تک اللہ کا چاہنے والا بندہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ جن بندوں سے راضی ہوا ہو اس انعام یافتہ کہ جب تک تمہارے پاس فہرست نہ ہو اور ان کو تم سلام نہ پیش کرو تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم لوگ پانچوں وقت کی نماز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب دعا مانگتے ہیں، جس کو اس انداز میں ہو اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا جب بیان ہوگی اس کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب سمجھے انعامتا میں کون لوگ ہیں؟ اللہ کے انعام یافتہ میں اے اللہ تو ہی بتا دے، تو اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر جاننا چاہتے ہو میرے سلیکٹڈ لوگ کون ہیں، انعام یافتہ لوگ جنہوں نے مجھے راضی کیا اور جو انعام یافتہ کے فہرست میں جاننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اپنے لڑکے کو کرکٹر بنانا تو گورنمنٹ سے لینا پڑے گا کہ میرے لڑکے کی گائیڈنس ہو، کوئی اچھا نامور انسان دے دو، فٹ بالر تو کوئی اچھے فٹ بالر کا نام دے دو۔ اے اللہ میں نمازی بننا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری وحدانیت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں کس کی پیروی کروں، میں کس کی سرپرستی لوں؟ تو اللہ فرمائے گا میرے انعام یافتہ لوگ اگر تم نے پانچوں وقت نماز میں دعا مانگی ہے تو سن لو کہ صراط مستقیم اگر ہے تو کون ہے؟ وہ ہے نبی جین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں۔ اب نبی جین کو کہاں تلاش کریں، شہداء کو کہاں تلاش کریں، صدیقین کو کہاں تلاش کریں؟ لیکن اللہ کا عظیم احسان ہوا ہے کہ صالحین کی جماعت کو اتنا پھیلا دیا ہے، کتنے بکھرے ہوئے ہیں۔ مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پر لاکھوں سلام، پوری ہوئے زمین پر ہماری تمہاری حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے زمین پر صالحین کی جماعت کو کس شکل میں پھیلایا؟ کہیں غوث اعظم ہے، کہیں غریب نواز ہے، کہیں مخدوم اشرف ہے، کہیں سرکار شاہ میرا ہے، کہیں شاہ عالم ہے، قطب عالم ہے، موسیٰ سہاگ ہے، آپ بامبے چلے جائیں تو مخدوم مائمی ہے، حاجی علی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ عام ہے، یہ عام نہیں، یہ خاص ہے، اسی لیے غلاف ہے، یہ عام نہیں یہ خاص ہے، اسی لیے یہ چائے پلا دو کب سے ہمارے تو چل رہا ہے ابھی، ہم ایک ایک کے لیے تقریر ہوتی ہے، اب تو جب حال یہ ایک آدمی کے لیے تقریر، پھر ایک آوے تو اس کے لیے، ابھی تو ان کے لیے چل رہی ہے۔ جو خاص ہوتا ہے ہم پر اعتراض کیا، غلاف کیوں چڑھایا، ہم پر اعتراض کیا، ارے جا کے کعبے سے اعتراض کرو، لیکن معلوم یہ چلا تم جواب میرے سے لے جاؤ۔ ایک کعبہ تو بھی ایک مسجد ہے، کہیں عام مسجد کے برابر نہ سمجھ لی جائے غلاف، آپ سمجھے؟ اور خاص بنی کب؟ کچھ شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ یہ جان لینا کعبہ پہلے سے تھا، لیکن کعبے کی عبادت کرنے والا، کعبے کا طواف کرنے والا کون کہلاتا تھا؟ اسلام کے باہر کا انسان ہوتا تھا، کعبے کے اندر لات منات عزا رہا کرتے۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں، ایک کعبے سے محبت کرنے والوں، کل آپ نے کعبے سے کیوں نہیں محبت کی؟ کل کا طواف کیوں کفر تھا؟ آج کا طواف کیوں کامل عبادت میں کیوں؟ لات منات عزا رہتے تھے، اور تم ہی کہتے ہو کہ اللہ کی مرضی کے حساب سے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک تنکا، ایک پتنگا وہ نہیں اڑ سکتا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام کی تکلیف کا ذکر تو بار بار علماء کرتے ہیں، کبھی تو کہو
کہ کعبہ کتنے برس تک تکلیف میں تھا؟ کبھی ذکر سنا؟ کعبہ کتنے برس تک 360 سال 355 تو 350 تو حضرت آدم علیہ السلام تکلیف میں تھے، پرابلم میں تھے، ایک مصیبت میں تھے، ایک تکلیف میں تھے. اچھا کعبہ ہزاروں برس تک تکلیف میں تھا. ایسی ویسی تکلیف نہیں، ایسی ویسی کیسی تکلیف میں؟ ابھی ہم نامے لا کے تمہارے گھر میں رکھ دے میں تو تم تو بھلے ہی کچھ نہ کرو، زمین بیچاری طرح طرح کرے گی. تکلیف میں تھا کتنے بار، ہزاروں برس. ایک کعبہ تو بتا کہ تیری تکلیف کا اینڈ آیا کب؟ تجھے بشارت ملی کب؟ تو کامیاب ہوا کب؟ تو ہمارا عبادت خانہ بنا کب؟ تو قبلہ بنا کب؟ تو بول پڑے گا بت شکن آیا یہ کہہ کر، سر کے بل بت گر پڑے. جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. کعبے نے جیسے ہی ولادت کے موقع پر کعبے نے سلوٹ مارا، سلام کیا، اللہ نے فرمایا اے جبریل ترنت جا جنت سے 3 جھنڈے نکالو اور ایک جھنڈا جا کر کعبۃ اللہ پر گاڑ کر اعلان کر دو، یہ کعبہ تجھے آزادی دلانے والا آ گیا، یہ کعبہ تجھے قبلہ بنانے والا آ گیا، سبحان اللہ. یہ کعبہ تجھے عبادت خانہ بنانے والا آ گیا، یہ کعبہ تجھے افضل بنانے والا آ گیا، سبحان یہ کعبہ آمینہ کا لال آ گیا. سبحان. اللہ نے فرمایا تھا اور ایک آمینہ کے مکان پر لگا دینا، ایک بیت المقدس پر لگا دینا. تو اسی لیے جھنڈے کا لگوانا اللہ کی سنت، یوم ولادت کے موقع پر، سرکار دو عالم کی ولادت کے موقع پر، سرکار کی آمد کے موقع پر جھنڈے کا لگوانا اللہ کی سنت. اور جھنڈے کو لگانا فرشتوں کی سنت، حضرت جبریل کی سنت. ہم خوش نصیب عاشق رسول ہیں کہ جھنڈا لگوا کر اللہ کی سنت، اور لگا کر بیٹے سے کہیں کہ لگا دو، تو فرشتوں کی سنت ادا کر، میں اللہ کی سنت ادا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو قائم رکھے. آج کعبے کی چابی پا کر اگر کوئی اپنے آپ کو کامیابی کی دلیل دیتا ہو تو اس سے کہہ دینا کہ اگر کعبے کو پا کر، کعبے کی امامت پا کر، کعبے کی چابی پا کر اگر تم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہو تو ابو جہل کامیاب تھا، اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ کعبے کی حکومت پا کر تم کامیاب نہیں ہو. کعبے والا مل جائے تو تم کامیاب ہو. کعبے والا مل جائے، حاجی ہو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا. آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں.